Bismillahirrahmanirrahim. I, Mr. Khazar Mohammed Malik, teacher Government UPS Bondi, have prepared a lesson for class 6th subject history topic text questions and answers. These questions are actually written on your history textbook on page number 9, and I have brought before you the answers of those questions. تو this is question number first, match the following. یعنی ہمیں ایک جو ہے کالم کو دوسرے کالم کے ساتھ جوڑنا ہے، لیکن اس کالم کو اسی طریقے سے اس کالم کے ساتھ جوڑنا ہے جو سیوٹیبل ہو، جو اس کے ساتھ میچ کھا رہا ہو. تو پہلا جو ہے نرمادا ویلی ہندوستان میں تھی. میگادہ یعنی ایک یہاں سے پہلی بار کنگڈم ایک آئی. گیرا ہلز یعنی یہ ایسٹرن ہندوستان میں جو تھے وہ پہاڑ تھے جن کا نام ہے گیرا ہلز. انڈس اینڈ ٹرائبیوٹریز، دریائے انڈس اور اس کے دیگر جو ندیاں اس کے ساتھ جوڑتی تھی. گنگا ویلی یہ بھی ایک ویلی تھی. تو ہمیں اس کے آنسرز اس میں جوڑنے ہیں. دی فرسٹ بگ کنگڈم، ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ. فرسٹ بگ کنگڈم کا لفظی معنی ہے پہلی بار جہاں بادشاہت وجود میں آئی. ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ جہاں پہلی بار لوگوں نے شکار کرنا شروع کیا اور وہاں غذا جو بکھرا ہوا تھا اس کو جمع کرنا. سٹیز اباؤٹ 2500 ایئرس ایگو، 2500 سال پہلے کہاں پہلے شہر جو تھے وجود میں آئے. ارلی ایگریکلچر، پہلے کہاں ایگریکلچر وجود میں آیا. دی فرسٹ سٹیز، پہلے شہر جو ہندوستان میں ڈیولپ ہوئے وہ کہاں پہ ہوئے. چونکہ نرمادا ویلی جو ہے اس کو ہمیں دوسرے کے ساتھ جو ہے جوڑنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنٹنگ اور گیدرنگ یہاں سے ہی شروع ہوئی. اس کے بعد میگادہ، دی فرسٹ بگ کنگڈم یعنی ایک بہت بڑی سلطنت وجود میں آئی، وہ میگادہ میں آئی. آج ہم اسے جو ہے بہار کہلاتے ہیں. گیراو ہلز، جو گیراو ہلز ہے یہ ارلی ایگریکلچر پہلی بار یہاں سے شروع ہوا ہے. اور انڈس اینڈ اٹس ٹرائبیوٹریز، تو یہاں سے پہل جو سٹیز تھی ان کا وجود عمل میں آیا. اور اس کے بعد گنگا ویلی یعنی جہاں سے 2500 پہلے سٹیز یعنی شہر جو تھے ان کا وجود عمل میں آیا. تو رہی بات کوشچن نمبر 2 کی، چونکہ میں آپ کو کتاب بھی دکھاؤں گا جس کتاب پر یہ سوالات جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں. یہ ہے کوشچن نمبر 2، لسٹ 1 میجر ڈفرینس بٹوین مینuscripts اینڈ انسکرپشنز. چونکہ مینuscripts اور انسکرپشنز دو ایسے سورسز ہیں، ہمیں ان کے مابین ایک فرق کو جو ہے وہ میں بتانی ہے. چونکہ پہلے میں ایسے ہی آپ کو بتاتا ہوں. مینuscripts وہ کتابیں ہیں جن کو ہاتھوں سے لکھا گیا ہے، جو کہ پلم لیوز ہوا کرتے تھے یا بارک آف دا برچ ٹری ہوا کرتا تھا. اس کا چھلکا استعمال، برچ ایک قسم کا درخت تھا جنگلوں میں ہمالیہ کے، وہاں اس کا چھلکا لکھائی میں استعمال ہوتا تھا. تو اس پر جس طرح کے لکھائی ہوا کرتی تھی اس کو مینuscripts بولتے تھے. لیکن یہ پیریشیبل بھی تھے، ختم ہوتے تھے، کیڑے ان کو ڈسٹرائے کرتے تھے، نقصان پہنچاتے. انسکرپشن جو تھے وہ میٹل پلیٹس پر کندہ کر کے لکھی جاتی تھی، ان پر ایڈوائزز ہوا کرتی تھی. تو اگر ہم اس کا جواب لکھیں گے مینuscripts were written by hand، یعنی جو مینuscripts جو ہوا کرتی تھی ان کو ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا آن بارک آف اے برچ ٹری. بارک آف اے برچ ٹری، پلم لیو یا بارک آف اے برچ ٹری جو ہے اس پر لکھا جاتا تھا. اینڈ انسکرپشنز جو تھے وائر انسکرائبڈ آن میٹل پلیٹس اور سٹونز. جو انسکرپشنز ہوا کرتے تھے ان کو دھات کے یا پتھروں پر جو ہے کندہ کر کے لکھا جاتا تھا. اور بھی اس میں یہ پیریشیبل تھی، یہ امپیریشیبل تھے، ان کو کیڑے نقصان پہنچاتے تھے، ان کو کیڑے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. تو یہ بھی ایک فرق اس میں ہے. تو اس کے بعد رہی بات کوشچن نمبر 3 کی، ہمیں ایک لسٹ بنانا ہے ان سارے آبجیکٹس کا جنہوں نے آرکیولوجسٹس نے فائنڈ کیا، یعنی انہوں نے ان کو دیکھا. وچ آف دیز کوڈ بی میڈ آف سٹونز، ان میں سے کون سا چیز جو ہے وہ پتھروں کا ہوگا. چونکہ آرکیولوجسٹس ایک ایسے ماہر سائنسدان تھے
جو کہ کہیں کسی جگہ جاتے تھے، وہاں سے وہ کھدائی شروع کرتے اور کھدائی کے دوران وہ بہت ساری چیزیں زمین کے اندر دیکھ کر ان کو باہر نکالتے تھے. مثلا اس میں کپڑوں کے چھلکے ہوتے تھے، اس میں انسان کے کھان پان سے جڑی چیزیں ہوتی تھی. مثلا اس میں برکس ہوا کرتی تھی، ٹولز، ویپنس، بہت ساری چیزیں. تو اس کے بعد کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے وہ ان کی ایج معلوم کرتے تھے. یعنی آرکیولوجسٹ میں فاؤنڈ پیسز آف سٹونز، وہ وہاں پہ پتھروں کے جو یہ سٹونز ہوا کرتے تھے ان کو نکالتے تھے. پاٹس یعنی برتن، کلوتھس یعنی کپڑے، برکس یعنی جو سٹونز، برکس ہم اینٹوں کو کہتے ہیں، سٹونز پتھروں کو کہتے ہیں، ٹولز یعنی ہتھیار کو ہم کہتے ہیں. تو اس میں سے کچھ ایسے ٹولز بھی ہو سکتے ہیں، ٹولز لائک نائیوز جو ویپن کے طور پہ استعمال ہوا کرتی تھی، یا ornaments جو ہوا کرتے تھے could be made of stones جو پتھروں کے بنے. ساری چیزیں تو پتھروں کے نہیں ہو سکتی تھی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پتھروں کی ہوا کرتی تھی. تو آج اجازت دیجیے 1 سے 3 تک میں نے جو سوالات آپ کو بورڈ کے ذریعے سے جو ہے وہ لکھوائے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنی کاپی پر ان کو صاف صاف کر کے لکھیے، اور اگر کوئی بھی پریشانی ہو لکھنے میں تو میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ میسیج کیجیے، تاکہ میں لکھ کے اور PDF کے ذریعے آپ تک جو ہے پہنچنے کی کوشش کروں گا، ان سوالوں کے جوابات بھیجنے کی کوشش کروں گا. خوش رہیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.